بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال نہانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجی برجیع او بعظم۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ ایران کے شہر اصفہان کے مضافات میں بستی حاجن کے رہنے والے تھے۔ دین کی تلاش حق میں پھرتے تھے، 14 جگہ فروخت ہوئے، 14 جگہ بکے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، سرکار کی تلاش میں مدینہ منورہ۔ 350 سال آپ نے عمر پائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی اور حضور کے صحابی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی بھی ہیں اور حضور کے صحابی۔ 53 ہجری میں مقام مدائن میں آپ کی وفات ہوئی، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف سنے، اوصاف کریمہ سنے، آپ کی خوبیاں سنی، آپ کے فضائل سنے، تو آپ کی تلاش میں نکل گئے، حضور کی تلاش میں وہیں سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نہانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب یا پاخانہ سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو اس سے منع فرمایا کہ ہم پیشاب پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ کریں، او ان نستنجی بالیمین، یا دائیں ہاتھ سے ہم استنجا کریں۔ حضور نے ہمیں اس سے منع فرمایا کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ او ان نستنجی باقل من 3 احجار، یا 3 پتھروں سے کم سے ہم استنجا کریں، 3 ڈھیلوں سے کم سے ہم استنجا کریں، اس سے بھی حضور نے ہمیں منع فرمایا۔ او ان نستنجی برجیع او بعظم، یا ہم گوبر سے یا ہڈی سے استنجا کریں، حضور نے ان باتوں سے ہمیں منع فرمایا۔ خیال رہے کہ پیشاب پاخانہ کرتے وقت، پیشاب پاخانہ کے وقت قبلہ کی جانب منہ کرنا یا پیٹ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ کبیرہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اور داہنے ہاتھ سے چھوٹا بڑا استنجا کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، داہنے ہاتھ سے چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو، داہنے ہاتھ سے کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے، بڑا گناہ تو نہیں ہے، لیکن
نفیس طبیعت والے اس کو پسند نہیں کریں گے۔ جس کی بھی طبیعت اچھی ہو، طبیعت میں نفاست ہو، پاکیزگی ہو، اس بات کو وہ پسند ہرگز نہیں کرے گا کہ وہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، چاہے وہ چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو۔ اور 3 ڈھیلے بڑے استنجے میں عام حالات میں کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور اگر اس سے کم و بیش میں صفائی ہو، 3 ڈھیلے سے کم و بیش میں اگر صفائی ہو تو اس سے استنجا کر دیں۔ اگر صفائی 3 ڈھیلے سے کم میں یا 3 پتھروں سے کم میں حاصل ہو جائے، اس سے کم میں بھی وہ استنجا کر دیں۔ اور اگر 3 نہیں، اس سے زیادہ کی ضرورت ہو صفائی کے لیے تو 3 سے زیادہ وہ اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، یہی کیا ہے؟ مذہب حنفی، ہمارے امام کا یہی مذہب ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک 3 ڈھیلے واجب ہے استنجا کے لیے۔ 3 ڈھیلے کیا ہے؟ واجب۔ اور گوبر اور ہڈی چونکہ جناتوں کی غذا ہے، جناتوں کا کھانا ہے، اور گوبر ان کے جانوروں کی غذا ہے، اس لیے حضور نے اس سے استنجا کرنے سے منع فرمایا کہ گوبر یا ہڈی سے تم استنجا مت کرو۔ اور ساتھ ہی گوبر چونکہ خود نجس ہے، ناپاک ہے، تو اس سے پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ گوبر چونکہ خود نجس ہے تو اس سے پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ اور ہڈی کہ کہیں سے نوکیلی ہوتی ہے اور کہیں سے چکنی ہوتی ہے، تو جس طرف سے چکنی ہو ادھر سے صفائی نہیں ہوگی، اور جس طرف سے نوکیلی ہو وہاں زخم کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نہانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من 3 احجار۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو اس سے منع فرمایا کہ ہم پاخانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ کریں، یا دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا 3 پتھروں سے کم سے استنجا کریں، او ان نستنجی برجیع او بعظم، یا گوبر سے یا پتھر سے ہم استنجا کریں۔ حضور نے ان چیزوں سے ہمیں منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دولت ایمان اور دولت علم سے مالا مال فرمائے۔ ٹھیک ہے۔